نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ مکہ کا رئیس عیینہ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ فقراء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے الگ مجلس بنا دیں تو ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، مگر اس تجویز کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ اس طرح کرنے میں ان فقراء کی دل شکنی ہوگی جن کی صفات یہ ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ میرے پیغمبر اس مکہ کے رئیس عیینہ کی تجویز پر اگر عمل کریں گے آپ اور چند منٹوں کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو الگ کر دیں گے، ان فقراء غرباء کو، تو ان کی دل شکنی ہوگی اور ایسوں کی دل شکنی ہوگی جن کی صفات یہ ہیں، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، ان میں اخلاص اتنا ہے کہ وہ اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر۔ آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، آج کے دور کا ایک آدمی جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو اسے کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہے۔ کوئی آدمی مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اپنے کاروبار مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عبادات اور اللہ کو جو پکارتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی انہیں مطلوب نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ یریدون وجہہ، اتنا اخلاص ہے میرے پیغمبر ان کے پکارنے میں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کا بھی وہ مطالبہ نہیں کرتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تمہاری نگاہیں ان سے کسی اور طرف نہ دوڑیں۔ میرے پیغمبر اپنی نگاہوں کو کسی اور طرف نہیں اٹھانا۔ اور یہ غرباء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں، ان کی کتنی شان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء پیغمبر کی زبان مقدس سے سنا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا الا اخبرکم بأہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟
کل ضعیف متضعف، ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ الا اخبرکم، خبردار، کیا نہ میں تم کو خبر دوں، بِأَهْلِ النَّارِ، جہنم والوں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں، کل عتل جواز مستکبر، ہر سرکش بخیل متکبر آدمی، اہل الجنت کل ضعیف، جنتیوں میں سے ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غرباء صحابہ اکرام کو کمزور سمجھتے تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان مشرکین مکہ کے رؤساء کے سامنے، لیکن اللہ نے ان کی اتنی شان بنائی ہے، اتنا مقام بنایا ہے ان کے تقوی کی وجہ سے کہ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اہل الجنت کل ضعیف، جنت والے جنتیوں میں سے ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے، جنتی آدمی کی یہ علامت بیان کی جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کمزور ہے، لوگوں میں گمنام ہے، معاشرے میں کوئی امتیازی مقام اس کا نہیں ہے، مگر ایمان اور تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا بھی فرما دیتے ہیں، اس کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، انکساری میں کیسی لذت ہے، انکساری میں کیسی لذت ہے، یہ رئیس و نواب کیا جانے، یہ رئیس و نواب کیا جانے۔ یہ تو اصحاب پیغمبر کی شان تھی کہ ان کے اندر عاجزی، انکساری، تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان